ڈاکٹر یاسمین قاضی نے ہمیں آج جوائن کیا ہے جو کہ سی ای او ہیں QZ کیٹلسٹ کی. ساتھ ہی عائشہ لغاری بیٹھی ہیں جو کہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں PSI کی پاپولیشن سروسز انٹرنیشنل کی. That's right. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نگہت شاہ موجود ہیں, سربراہ ویمن ہیلتھ ہیں, JPMC سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ سب خواتین کا. ہم اپنے سیدھے ہاتھ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین, آپ کا وسیع تجربہ ہے. آپ نے بے تحاشا گروپس کے ساتھ, NGOs کے ساتھ, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, سب کے ساتھ کام کیا. ہم بچپن میں اپنے ٹی وی پہ آبادی کو کنٹرول کرنے سے متعلق اشتہارات دیکھا کرتے تھے. بچے دو ہی اچھے والی بڑی ٹیگ لائن تھی, پھر اس کو چینج کر دیا گیا, پھر اس کی امپلیکیشنز آئیں. یہ مسئلہ جوں کا توں ہے. انفیکٹ آبادی ہماری مزید بڑھ رہی ہے. سو ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے آپ نے بہت امپورٹنٹ موقع پہ جو ہے یہ ڈسکشن اٹھایا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی جیو مینجمنٹ سے, while it's a great step, continue this conversation because یہ ابھی ہم جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے, ٹائم اتنا کم ہے. سو جو what has been the barriers, system barriers کیا ہیں اور ڈیمانڈ سائڈ کے بیریئرس کیا ہیں, بہت ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا اسٹیگننٹ ہو گیا کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ, جو کہ ہمیں پچھلے 12-13 سال میں نہیں بڑھا ہے. پاکستان نے ایک بہت اچھی دہائی بھی دیکھی ہے جو 90s کی ڈیکیڈ تھا, اس میں بہت تیزی سے CPR اوپر گیا تھا 10%, which is like remarkable. That was the only time. دو وجوہات تھی. ایک پبلک سیکٹر کا انیشیٹو تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, which was able to go to women at the grassroots level. میسج لے جاتے تھے, سروس لے جاتے. دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کا تھا, عائشہ بھی یہاں بیٹھی ہیں, جو PSI نے گرین سٹار شروع کیا, اور پھر ایک سب ستارہ, اور ایک ہمارا فیوچرز گروپ بھی آیا تھا اس وقت جو کہ کی سوشل مارکیٹنگ تھا. سوشل مارکیٹ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر نے ایک انوویشن کی اور ایک انوویشن پبلک سیکٹر نے کی, اینڈ یو ور ایبل ٹو ریئلی ڈو اے 10% CPR. پھر کیا ہوا, ہر چیز پلیٹیو ہو گئی. دیکھیے جو اس میں سب سے ضروری بات ہے جو ابھی ہم شو شروع ہونے سے پہلے کرتے, پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے. اف دا پولیٹیکل کمٹمنٹ از دیئر, جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ جو ہے بڑا ملک تھا, اور ان کے پرائم منسٹر ہر مہینے, ہم نے ان سے پوچھا واٹس دا اسٹوری آف یور سکسیس. پرائم منسٹر ہر مہینے بلا کے سارے منسٹر سے کہتے تھے مجھے پاپولیشن میں تم لوگ کیا کام کر رہے ہو یہ بتاؤ. اور ان کے وہ نہیں تھے کہ وہ کنٹرول کریں یا بغیر بتائے کچھ کر دیں. دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان ویمن. آپ ویمن پہ انویسٹ کریں, دا گرلس شوڈ گو ٹو اسکول, اسٹے ان اسکول, تاکہ ان کے ارلی میرجز نہ ہو, اینڈ دین دے آر امپلائڈ. آپ ان کو اسکل سکھائیں. ظاہر ہے جب گھر میں حصہ ڈال رہی ہوں گی خواتین, کام کر رہی ہوں گی, تو وہ ہر وقت پریگننٹ ہونا تو افورڈ بھی نہیں کر سکتی. اچھا عائشہ, I'll move the conversation a little bit. آپ نے ابھی ڈاکٹر یاسمین نے بات کی ہے, بنگلہ دیش ایز اے ماڈل لی ہے جو کہ اسلامی ملک بھی ہے اور ریجنل بھی آبویسلی ہمارے ساتھ ہے. اب انہوں نے اتنا اچھا کنٹرول کر لیا, اس میں اور آپ ملک ملیشیا, انڈونیشیا, مطلب بہت سے اور ملک بھی ڈال لیں. ہماری ریزننگ کیا ہے کہ ہم اس طرف کیوں پہنچ گئے؟ اور خاص طور پہ یو وڈ نو کہ وہ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ, وہ اویئرنیس کی اگر ہم بات کر رہے تھے, اب وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ 90s میں اس لیے بھی تھا بیکاز وی ہیو گرون اپ ان 90s. وہ بمبارڈمنٹ تھی چیزوں کی, میسیجنگ کی بمبارڈمنٹ. بچے دو ہی اچھے تھے, وہ ہمیں یاد ہے, آج تک یاد ہے. وہ اٹ واز افیکٹو, بٹ آج کل تو بات ہی نہیں ہو رہی. 90s میں آپ نے کہا کہ اگر ہو رہا تھا اٹ واز افیکٹو دین. جی ایبسلیٹلی. آئی تھنک دی فیکٹ کہ ہم آج اس سلوگن کو یاد کر رہے ہیں اور ہمیں وہ یاد ہے, مینز دیٹ اٹ واز افیکٹو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ فرام اے ریکال پرسپیکٹو ایٹ لیسٹ. آئی تھنک ابھی جو ہمارا ایشو ہے ایز اے کنٹری, وہ ایک تو ڈاکٹر یاسمین نے بھی بتا دیا, پولیٹیکل ول از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. دوسرا ایسپیکٹ ہے انوویشن. ہم نے انوویشن بھی تو کوئی نہیں کی نا, کوئی نئی چیز بھی تو نہیں لایا. اگر آپ 90s کے دنیا کے لوگ دیکھیں اور ابھی کے لوگ دیکھیں 2025 میں وی ہیو چینجڈ. لیکن ہمارا کام کرنے کا جو طریقہ ہے, لوگوں کو اپروچ کرنے کا جو طریقہ ہے, چاہے وہ سروسز پرووائڈ کرنے کا طریقہ ہو, پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوں, یا ڈیمانڈ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہو, وہ ابھی بھی وہی کی وہی ہے کہ وہ ایک فلائر جائے گا, وہ ایک عورت جائے گی, وہ فلائر جا کر کے دکھائے گی, اس پہ جا کے کنونس کرے گی. تو ہم نے ایکچولی بہت زیادہ انوویشن پہ بھی نہیں فوکس کیا ہے. اینڈ ان مائی پرسنل اوپینین آئی تھنک وائل پولیٹیکل کمٹمنٹ از این ایبسولوٹ امپورٹنٹ تھنگ which is what we have seen کہ باقی ملکوں میں جو ہے وہ سکسیس کی ریزن یہی تھی. کبھی کبھی جو آپ کی عوام ہوتی ہے نا, وہ جب ایک ایجنڈا کو لے کے سمجھتی ہے, when they understand it, جب اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے, تو آپ کی جو گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر کے انفراسٹرکچرز ہیں اس پہ بھی پریشر آتا ہے کہ آپ کریں کچھ. ایگزیکٹلی, آپ کے پولیٹیشنز پہ بھی پریشر. اگر ہم پبلک کی طرف سے یہ انٹرسٹ یا ڈیمانڈ اگر سوچیں
تو انفارمیشن اوورلوڈ ہے. اب تو کچھ جا کے آپ کو بتانے کی اس طرح ضرورت بھی نہیں ہوگی, کیمپیننگ بھی شاید اس طرح سے کرنی نہیں پڑے گی جہاں آپ زیرو سے سٹارٹ کریں, بیکاز پیپل نو a lot, women know a lot how to go about it. وقفہ بھی دینا, مطلب اس میں ہزار چیزیں. Actually that's people know about it. Awareness ہمارے ملک میں ہے. ہمارا جو PDHS ہے جس کو ہم ایک it's the main document that we review. Awareness ضرور ہے, بٹ اس اویئرنیس کی سمجھ کہاں تک ہے. جیسے ڈاکٹر یاسمین بھی کہتی ہے, ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے. جب ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے تو کمپریہنشن کی بھی کمی آ جاتی ہے. یو نو اباؤٹ دی میتھڈ, بٹ ڈو یو نو کہ اس میتھڈ کو استعمال کرنے سے میرا فائدہ کیا ہوگا. ایک بچہ پیدا کرنے کی تو آپ کو سمجھ ہے, ڈاکٹر نگہت اس پہ اور بات بھی کریں گی, لیکن کیا کبھی آپ نے بیٹھ کے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اگلے 2 سال میں میرا کتنا خرچہ ہوگا, اگلے 4 سال میں میرا خرچہ کتنا ہوگا, 18 سال تک. اکنامک امپلیکیشنز ہیں. اور ہم وی آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ صرف اربن سینٹرز نہیں ہیں. ہم جہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, دس از پاکستان, بٹ یو نو پاکستان از مچ مور دین دس. اور جی اسٹیٹس بس ایک اسٹیٹ اس پہ ایڈ کر دوں جو عائشہ نے بڑا صحیح کہا ہے. 99% people in Pakistan according to survey know about family planning. Only 35% practice it. So there's a huge gap in information and converting it into action. اور ڈاکٹر نگہت شاہ, جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے خواتین سے, اور ظاہر ہے آپ کا رورل سیکٹر سے بھی بہت خواتین سے آپ ملتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ ہوتا ہے انہیں. اگر پتہ ہوتا ہے تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ نہیں ہے کوئی رجحان فیملی پلاننگ کی طرف؟ دیکھیں سر, پہلے تو اگین بہت شکریہ اس فورم پہ ہمیں لانے کے لیے اور عوام کو اس کے بارے میں ہم کچھ آشنائی دیں اس تھوڑے سے ٹائم میں. تو میں جس یونٹ کو ہیڈ کرتی ہوں, بگیسٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے پاکستان کا, اور ہم اس میں پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ پہ بہت زور دیتے ہیں, کیونکہ میرے پاس جتنی عورتیں آتی ہیں زیادہ تر کرٹیکل ہوتی ہیں. ابھی تک ہم پیسوں کی اکنامکس کی بات کر رہے تھے, میں تو زندگیاں دیکھتی ہوں, اور میرا سب سے پرائمری پروگیٹو, سب سے پرائمری پرائیورٹی ماں کی جان بچانا ہوتی ہے. ماں گئی تو بچے گئے, یہ تو سٹڈیز ہے نا. اور ہمارے جو سڑکوں پہ بچے نظر آتے ہیں وہ ہمارے ہاسپٹل کی اور ہمارے ملک کی ریفلیکشن ہے. تو ماں کی جان بچانے کی میں بات کروں گی تو اس سلسلے میں کانٹرسیپشن کو اب ہم لائف سیونگ دائرے میں لے آئے ہیں کہ فار ایگزامپل کارڈیک پیشنٹ ہے, ہیپاٹائٹس پیشنٹ ہے, انیمک, ہر ایک کا ہیموگلوبن 10 سے کم ہے. اب اتنے بچے بیک ٹو بیک پیدا ہو رہے ہوں گے تو یہ ایشوز تو ڈیولپ ہی ہو جائیں گے. اور نیوٹریشن نہیں ہے, یہ سب حالات سب کو پتہ ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہم نے 2-3 چیزیں کی ہیں, میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ پہلے جب میں پڑھتی تھی تو وہاں ہمارے لکھا ہوتا تھا مردوں کا آنا ممنوع ہے گائنی یونٹ میں. اب ہم نے اوتاق بنائی وہاں پر, وہ میں نے پکچرز شیئر کی تھی, شاید اگر آ جائیں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. یہ ایک ٹرکارٹ کی طرح ایک ایریا بنایا جہاں لکھا ہے فیملی کی ذمہ داری, مرد کی ذمہ داری, فیملی کی خوشحالی, اس طرح سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. مردوں کو بٹھاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ویزیکٹمی ہمارے پاس روز کی 10 ہو رہی ہے اب, کیونکہ میلز ہیو بیکم این ایکول اینڈ رسپانسبل پارٹنر. انٹل اینڈ لیس یہ آئیں گے کوئی ورتھ وائل امپیکٹ نہیں پڑے گا. ان کو سمجھانا ہے, اور جب ہم سمجھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. اچھا میری بیوی کی زندگی کا سوال ہے, میں ضرور کروں گا. اچھا یہ انکریجنگ بات ہے کہ سمجھ جاتے ہیں, بیکاز اگلا سوال ہمارا یہی ہے کہ کیا ریزسٹنس ملتی ہے آگے سے یا پھر انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اٹس لنک ٹو واٹ آئی واز سیئنگ ارلیئر کہ دیکھیں اویئرنیس اور سمجھ میں بڑا فرق ہے. اویئرنیس ضرور ہے لیکن سمجھ وہ جس طرح سے کہنی, جب ہم ہمارا بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جب کمیونٹیز میں جا کے کام کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایوری سنگل ٹائم ہم نے جب لوگوں سے جا کے بات کی ہے, ان کو سمجھایا ہے, چاہے وہ لوگ ہوں یا چاہے وہ اس علاقے کے ریلیجس اسکالرز ہوں, چاہے اس علاقے کے اسکول ٹیچرز کچھ بھی ہوں, ایوری ون انڈرسٹینڈس, سب سمجھتے ہیں اس کی امپورٹنس, اور وہاں پہ اپ ٹیک بھی بہت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ کیا سوال میں آپ سے کر سکوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہمارا ریلیجن نیگیٹ کرتا ہے تو کانسیپٹ آف فیملی پلاننگ, یہ پرسیپشن ہے, ظاہر ہے غلط ہے. سو اس پہ یہ والی ریزننگ کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. دیکھیے بہت, اگر آپ ڈی ایچ ایس کا سروے اٹھا کے دیکھیں, ریلیجن کی وجہ سے کانٹرسیپٹیو نہ یوز کرنا 5ویں-6 نمبر پہ آتا ہے. تو یہ مس پرسیپشن ہے, یہ مس پرسیپشن ہے کہ لوگ جو ہے وہ اگر کوئی بھی کام نہیں کرتے تو جی مذہب کی بات ضرور کرتے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. دیکھیے جو ہے جو برتھ اسپیسنگ ہے, دیکھیے جو پرماننٹ میتھڈ تو اللہ میاں نے ایک نظام بنایا ہے, برتھ جو اسپیسنگ ہے اس کو سارے ریلیجیس اسکالر انڈورس کر چکے. ہاں وہ لوگ پرماننٹ میتھڈ کو نہیں کرتے, وچ از فائن, بیکاز ایک عورت اگر برتھ, پھر قرآن میں حکم ہے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں, وچ از ان اے وے نیچرل, although it's not 100%. تو آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ پریگننٹ نہ ہو, بیکاز دا مومنٹ یو آر پریگننٹ, اگر عورت ہر
ایک بچہ پیدا ہو 4تھے مہینے وہ پریگننٹ ہے تو وہ بریسٹ فیڈنگ کو ڈراپ کرے گی نا. پھر ازل کا ذکر ہے جنگوں کے زمانے میں وڈرال میتھڈ جو ہوتا ہے, جو پاکستان میں بائی دا وے نمبر 2 میتھڈ دیٹ از یوزڈ. سو بات یہ ہے کہ ریلیجن نے اس وقت کے حساب سے بالکل کہا ہے, ایک عورت کو بھی کہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے WHO یہ کہتا ہے, ڈاکٹر نکھت یہاں بیٹھی ہے, کہ ایک عورت کا جو جسم ہے اس کو 2 سال لگتے ہیں آفٹر ڈیلیوری. تو پھر آپ بیس اس وقت ابھی اس ڈسکشن میں we have a few seconds literally. ہاں سو بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ سندھ از دا اونلی پروونس جہاں ایک انٹیگریشن ہوئی ہے, ایک ہی منسٹر پاپولیشن اور ہیلتھ دونوں کو دے رہی, کیونکہ پاپولیشن ہیلتھ کا ہی ٹاپک ہے. اس کو جب ہم ڈیورس کر دیتے ہیں اور چیزیں ٹوٹا بٹوٹا میں ہوتی ہیں, انٹیگریٹ نہیں ہو پاتی. انٹیگریشن اس کی, اور میڈم نے کہا بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بلاتی تھیں منتھلی, میڈم ہر 3 منتھلی سب لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ ریویو مانگتی ہیں کیا کیا. تو شی از ویری مچ انٹو اٹ, اینڈ فرسٹ ٹائم اے ڈاکٹر, سینسٹیو سینسیبل پرسن, وہ میرے یونٹ میں ریگولرلی آتی ہے. آج بھی وہاں میٹرنل مورٹیلٹی میٹنگ چھوڑ کے آئی ہوں جس میں مجھے جانے کا اختلاج قلب ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو ضرور آئیں, دیکھیں کیا کر رہے ہیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں. میڈیا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو آپ ایسے ریلیونٹ ٹاپکس کو لے کے آگے چلیں, ملک بچائیں, مائیں بچائیں, بچے بچائیں. اچھا, آئی ایم ویری کیوریس, جلدی سے مائیں بچائیں, مائیں بچیں گی تو بچے پڑھیں گے صحیح سے. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو کہا ہے نا کہ یہ 4th 5th ریزن تھا, یہ جو ہم ریلیجس کے, پہلا دوسرا کیا تھا؟ آئی ایم جسٹ کیوریس کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے. ٹاپ پہ ہے سائیڈ ایفیکٹس, عورتیں چھوڑ دیتی ہیں کہ انہیں سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں, اور یہ شو کرتا ہے لیک آف کوالٹی, بیکاز کوئی سائیڈ افیکٹ ایسا نہیں ہے. ہوتے ہیں, آپ اینٹی بائیوٹک ایک کو سوٹ کرتا ہے ایک کو نہیں کرتا ہے نا, ہارمونس ہیں, تو وہ اس پہ شو کرتا ہے ہمارا سپلائی سائڈ کی ویکنس, بیکاز وی آر ناٹ ایبل ٹو سیٹسفائی اے وومن وین شی از یوزنگ. اس نے یوز کیا. اچھا, اس سے پہلے کہ آپ کلوز کریں, دا بہت امپورٹنٹ ٹاپک, ابھی اس پہ بات نہیں ہو سکتی, یوتھ انگیجمنٹ. پاکستان ہیز اے ہیوج ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ. ہم ینگ لوگوں سے تو بات نہیں کرتے. ہم نے پرسوں بالکل بات کی تھی کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں تولیدی صحت جب پڑھائیں گے تو اس پہ بھی سرٹنلی بات ہوگی. ادروائز ابھی تو اس پہ بحث ہی چل رہی ہے سینٹ میں کہ پڑھانا بھی چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے. لیکن آج کی ڈسکشن سے ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل گیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. تب تک ہم آبادی کو مینج بھی نہیں کر سکیں گے شاید.